حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا بچپن سفر مدینہ منورہ اپنی والدہ ماجدہ کے ہمراہ 6 سال کی عمر میں مشیت الہی کے ایک گہرے راز سے پردہ اٹھاتا ہے اور اس راز کو سمجھنے کی کوشش کر رہے ہیں ہم۔ جس طرح سائنس کہتی ہے کہ پہلے انسان نے اس زمین پر جو پہلی آواز نکالی تھی، آج بھی اس آواز کی لہریں اس کائنات میں موجود ہیں۔ غوث اعظم نے ایک تقریر کی اور 2 لاکھ انسانوں نے وہی کلمہ پڑھ لیا، تو حضور سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی سے اس کائنات میں ہر انقلاب ہے، ہر تبدیلی ہے، ہر اصلاح ہے۔ آپ غور کیجئے گا، لقد من اللہ علی المومنین کا مطلب کیا ہے؟ یتلو علیہم، تمام انسانوں پر اللہ کی تمام آیات کی تلاوت کون کرتا ہے؟ مصطفیٰ ہی کرتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم۔ اور یہ ہماری بھول ہوگی کہ ہم یہاں آیات سے مراد قرآن کی آیتیں لے رہے ہوں۔ یہاں آیات سے مراد سورج بھی ہے، چاند بھی ہے، ہوائیں بھی ہے۔ ان فی خلق السماوات والارض واختلاف اللیل والنہار لآیات لأولی الالباب۔ جس طرح صدیق اکبر سے اس یہودی نے پوچھا کہ آپ خدا کے ساتھ زیادہ پیار کرتے ہیں یا مصطفیٰ کے ساتھ زیادہ پیار کرتے ہیں؟ سوال مشکل تھا، تو میں کہا کرتا ہوں نا کہ لا الہ الا اللہ، ایک کہ کوئی معبود نہیں سوائے اللہ کے، یہ ایک ایبسٹریکٹ حقیقت ہے، ایبسٹریکٹ۔ وہ علامہ اقبال نے کیا خوب کہا ہے، تھی تو موجود ازل سے ہی تیری ذات قدیم، یا اللہ تو ہمیشہ سے تھا، پھول تھا زیب چمن، یہ پھول چمن میں چمک رہا تھا پر نہ پریشان تھی شمیم، اس پھول کی خبر دنیا کو کس نے دی ہے؟ پاک کون کرتا ہے دل کو؟ اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے مصطفیٰ پاک کرتے ہیں، وَيُزَكِّيهِمْ، پاک وہ کرتے ہیں۔ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آج آپ نے ایسی نماز پڑھائی ہے، اتنی مختصر نماز پڑھائی ہے کہ میں نے کبھی آپ کو ایسی نماز اس سے پہلے پڑھاتے ہوئے نہیں دیکھا۔ کے لیے رب تعالیٰ نے انتظام کیا ہے، بہت بڑی عمر میں نہیں، بہت بچپن میں۔ کب؟ جب والدہ کی جھولی میں آئے تو رب نے والدہ کو سکھایا کہ لے جاؤ مدینہ منورہ اپنے شوہر، ان کے والد نامدار حضرت عبداللہ کی قبر انور پہ۔ کہ آپ نے دیکھا ہے وہ تالاب کے اندر درمیان میں آپ ایک ٹھہرے ہوئے پانی میں ایک پتھر پھینکیں، ایک کنکر پھینکیں، تو جہاں کنکر گرتا ہے وہاں ایک لہر سی پیدا ہوتی ہے، دائرے میں ایک لہر۔ یہ جو ایک لہر پیدا ہوتی ہے یہ دائرے میں پیدا ہوتی ہے، اور آپ دیکھیں گے آہستہ آہستہ یہ لہریں کناروں کی طرف پھیل رہی ہوتی ہیں۔ ایک بار صحابہ کہتے ہیں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بیٹھے بیٹھے قرآن کی ایک آیت تلاوت کرنے لگے، اور آیت تھی ان تعذبہم فإنہم عبادک وإن تغفر لہم فإنک انت العزیز الحکیم۔ یا اللہ یہ تیرے بندے، اگر تو انہیں عذاب دے تو یہ تیرے بندے ہی تو ہیں، تیرے بندے ہی تو ہیں، اگر تو انہیں بخش دے تو بڑا مہربان ہے، حکمت والا ہے۔ یہ آیت پڑھی، فبکا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، رونے لگے، اور روتے روتے آپ تصور کیجئے گا یہ کس لیے جبریل امین آئے ہیں؟ رب دنیا کو دکھانا چاہتا ہے کہ میں نے اپنے محبوب کو کیسا بنایا ہے، یہ سینہ کیسا سینہ ہے جو میں نے بنایا ہے۔ روح زمین کی کائنات کی نون ہسٹری میں کسی پرانے سے پرانے زمانے میں بھی، پتھروں کے زمانے میں بھی کہیں کوئی واقعہ آپ نے سنا ہے کہ کسی جگہ، کسی غار میں، کسی ویرانے میں کہ ایسے انسان بستے ہوں جو سوسائٹی ایسی ہو کہ اپنی بیٹیوں کو زندہ مٹی میں دفن کر دیتی ہو؟ پھر 2 سال بعد یا 1.5 سال بعد وہاں سے واپس مدینہ مکہ لایا تو اب ماں کو یہیں رہنا چاہیے تھا، بچے کو لے کر دادا، چاچا، پھوپھیاں سب یہاں ہے، پورا خاندان یہاں ہے، خاندان کے ساتھ خاندان کی ایسوسیشن میں رہنا چاہیے تھا جن سے دور رہے ہیں۔ نہیں، رب کہتا ہے اب مدینہ لے جاؤ، اپنے والد ماجد کی قبر پہ لے جاؤ۔ وَسَنَدَنَا وَشَفِيعَنَا وَحَبِيبَنَا وَكَرِيمَنَا وَرَؤُوفَنَا وَرَحِيمَنَا سَيِّدَنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ۔
اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَأَمَّا بِنِعْمَةِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ لَقَدْ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مِّنْ أَنفُسِكُمْ عَزِيزٌ عَلَيْهِ مَا عَنِتُّمْ حَرِيصٌ عَلَيْكُمْ بِالْمُؤْمِنِينَ رَءُوفٌ رَحِيمٌ صدق اللہ مولانا العلی العظیم وبلغنا رسولہ النبی الامین الکریم اما بعد. حضرات سامعین محترم، حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا بچپن رشتہ دو جمعوں سے گفتگو اس حوالے سے ہو رہی تھی کہ سفر مدینہ منورہ اپنی والدہ ماجدہ کے ہمراہ 6 سال کی عمر میں مشیت الہی کے ایک گہرے راز سے پردہ اٹھاتا ہے، اور اس راز کو سمجھنے کی کوشش کر رہے ہیں ہم. ایسا کبھی ممکن نہیں ہوتا کہ انسان خدا کی حکمت اور مشیت کے ازلی رازوں کو پوری طرح سمجھ سکے، ایسا کبھی نہیں ہوتا. انسان اپنے محدود ذہن کے مطابق وہ جو ایک کرن سی چمکتی ہے، روشنی کی ایک پھوار برستی ہے، اس میں سے کوئی ایک رمق، ایک ذرہ انسان تک پہنچتا ہے، محسوس کرتا ہے انسان، اور اپنے محدود علم، محدود الفاظ، محدود بیان کی قوتوں کے ساتھ اسے سمجھنے اور پانے اور بیان کرنے کی کوشش کرتا ہے. جب اس نقطے پر میں غور کرتا ہوں، سوچتا ہوں اور تمنا کرتا ہوں کہ مجھے اس کی سمجھ آئے، تو یوں لگتا ہے جیسے آنکھیں، دل، دماغ، ہر چیز خیرہ ہو رہی ہے، چندھیا رہی ہے، اور بے بسی کا احساس آخر میں وجود کے اندر رہ جاتا ہے کہ یا اللہ، جتنی عظیم تیری قدرت ہے، تیری شان بے نیازی ہے، اتنے ہی عظمتوں سے بھرے ہوئے تیری حکمت اور تیری مشیت کے راز ہیں. ہم صرف تمنا کر سکتے ہیں جتنا تو چاہتا ہے اس کی محدود سی، اس کی باریک سی کوئی لو ہم تک پہنچ پاتی ہے. اسی کو بیان کرنے کی کوشش کر رہا ہوں. یاد رکھیے گا، میں پہلے بھی بات کر چکا اور وقتاً فوقتاً یاد دہانی کے لیے کرتا رہوں گا. روئے زمین پر خدا نے کوئی ایسا شعور، قوت، ذہن، ادراک، بیان، کوئی طاقت خدا نے ایسی نہیں بنائی کائنات میں جو اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عظمتوں، ان کی شخصیت کی قوتوں کا ادراک کر سکے. کائنات میں کوئی ایسی طاقت نہیں بنائی خدا نے. ایسی طاقت صرف، سچ تو یہ ہے کہ صرف خود اللہ کی ذات ہے جو اپنے محبوب کو جو کچھ اس نے دیا ہے، جیسا بنایا ہے، جس سانچے میں ڈھالا ہے، میرے محبوب کے وجود پاک کی قوتوں، توانائیوں اور گہرائیوں کو صرف وہ خود ہی جان سکتا ہے. اس لیے اس عجز کے ساتھ، اس بے بسی کے اظہار کے ساتھ ہم اس طرف بڑھتے ہیں. تو میں عرض یہ کر رہا تھا کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو تمام مخلوقات سے بڑھ کر صرف عقل ہی نہیں دی، تمام مخلوقات سے بڑھ کر جذبوں کی قوت بھی عطا فرمائی. صرف دانائی ہی تمام جہانوں سے بڑھ کر نہیں ہے، اس پر میں پہلے بات کر چکا ہوں، آئندہ بھی آئے گی. اللہ تعالیٰ نے
جتنی عقل بنائی ہے، جتنا شعور، جتنی دانائی بنائی ہے، جتنی سمجھ بنائی ہے، اس میں سے 99% حصے اپنے رسول کو عطا فرمائے ہیں اور 1% باقی ساری کائنات میں بٹے ہیں، اور وہ جو 1% بٹے ہیں وہ اس کے رسول کی قوت عقلیہ میں سے کم ہو کر نہیں بٹے، وہ تو صرف اس کا ایک عکس اور پرتو ہے، ایک ریفلیکشن ہے۔ تو بلا تمثیل بلا تشبیہ ساری کائنات میں اللہ نے اپنے محبوب کی کمالات، صفات، عظمتوں، اخلاق، قوت عقل اور اپنے محبوب کے جذبوں میں سے جتنا حصہ بھی بانٹا ہے وہ سارے کا سارا اس کے محبوب کا صرف آئینے میں اترتا ہوا ایک عکس ہے۔ تو جس طرح اللہ نے اپنے محبوب کو قوت عقلیہ تمام کائنات سے بڑھ کر دی ہے، اسی طرح قوت عاطفہ، ایموشنل انرجی، ایموشنل انٹیلیجنس، ایموشنل وزڈم، ایموشنل الکیمی، جو کچھ اسے نام دیں آپ، وہ سب اللہ نے اپنے محبوب کو تمام کائنات سے بڑھ کر عطا فرمائی ہے۔ جذبوں کی توانائی بھی، جذبوں کی قوت بھی، جذبوں کی حرارت بھی، تپش بھی۔ اور میں کہہ چکا کہ زندگی حقیقت میں جذبوں کے تابع ہو کر گزرتی ہے، اور جو انقلاب خدا نے اس کائنات میں برپا کرنا تھا اپنے رسول کے ذریعے، صرف 23 برس کے عرصے میں کوئی ایسی انقلابی لہر پیدا کرنی تھی، کوئی ایسی انقلابی لہر پیدا کرنی تھی جو لہر اب قیامت تک اس کائنات میں باقی رہے گی اور ہر انسان کے وجود میں اپنا اثر کرتی رہے گی۔ ایموشنل ویو، جذبوں کی کوئی ایک لہر اللہ نے پیدا کرنی تھی اس کائنات میں۔ جس طرح سائنس کہتی ہے کہ پہلے انسان نے اس زمین پر جو پہلی آواز نکالی تھی، آج بھی اس آواز کی لہریں اس کائنات میں موجود ہیں، اس کائنات میں موجود ہیں، اور جتنے انسان اس کائنات میں قیامت تک آئیں گے، اب تک جتنے آئے ہیں، ہر ایک کے حلق سے نکلنے والی ہر آواز کی ہر لہر اس کائنات میں موجود اور محفوظ ہے۔ تو اگر صورتحال یہ ہے، یہاں اتنی بڑی ٹیپس کی وہ کوئی ایسی کائنات میں قوتیں بنی ہوئی ہیں، اتنا بڑا میگنیٹ پھیلا ہوا ہے، وہ میگنیٹ ہی ہوتا ہے نا اصل میں جس پر یہ آواز کی لہریں مرتسم ہو جاتی ہیں، وہ اتنا بڑا کوئی میگنیٹ اس کائنات میں موجود ہے، وہ ہر جگہ پھیلا ہوا ہے، وہ کوئی ٹھوس چیز نہیں ہے، جس پر ایسی بڑی اسکرین ہے، جس پر اتنا بڑا، جس پر تمام انسانوں کی آوازیں مرتسم ہو جاتی ہیں اور فرق مراتب کے ساتھ ہوتی ہیں، اور تمام آوازیں کائنات میں محفوظ رہتی ہیں، اور صرف آوازیں ہی محفوظ نہیں ہوتی ہیں، اور سچ پوچھئے تو جو کچھ بھی انسان کرتا ہے اس میں سے آواز ضرور پیدا ہوتی ہے۔ یہ جو انگلی ہلا رہے ہیں اس میں سے بھی ایک آواز پیدا ہو رہی ہے۔ تو اس کائنات میں ہر عمل کی، ہر حرکت کی لہریں اس کائنات میں موجود ہیں۔ تو اپنے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات گرامی سے خدا نے اس کائنات میں جو انقلاب برپا کرنا تھا، وہ انقلاب جو آج بھی انسانوں کو، کسی کو سجدوں میں تڑپاتا ہے، کسی کو اذان سے رلاتا ہے، کسی کے وجود میں قرآن کی تلاوت سے انقلاب پیدا کر دیتا ہے، کسی کو ایک چیونٹی کی دیوار پر چڑھنے اترنے کی حرکت سے اس کے وجود میں انقلاب پیدا کر دیتا ہے، اس کی زندگی بدل دیتا ہے۔ ہم کہتے ہیں کہ غوث اعظم نے ایک تقریر کی اور 2 لاکھ انسانوں نے وہیں کلمہ پڑھ لیا، 20,000 انسانوں نے گناہوں سے توبہ کر لی، ڈکیتی سے توبہ کر لی۔ ہمارے گمان میں یہ غوث اعظم کی طاقت ہوتی ہے، حقیقت میں غوث اعظم کے اندر اپنی کوئی طاقت نہیں ہے، وہ صرف حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ان لہروں کو جو آپ کے وجود اطہر سے پیدا ہوئی ہیں، ان لہروں کا ایک پرزم ہے، ایک شیشہ ہے، بس وہ شیشہ ذرا چمکا ہوا ہے، وہاں وہ لہریں منعکس ہو رہی ہیں۔ ہمارے شیشے ذرا گندے ہیں، یہاں وہ لہریں منعکس نہیں ہو رہی۔ بس بات اتنی ہوتی ہے۔ تو جو اولیاء کرام کے پاس اپنا کچھ نہیں ہوتا، اس کائنات میں صدیق اکبر کے پاس اپنا کیا تھا، عمر فاروق کے پاس کیا تھا،
اپنے آپ کو پکڑ پکڑ کر کہا کرتے تھے وہی خطاب کا بیٹا ہے جس کو بکریاں چراتے ہوئے لوگ راستہ نہیں دیا کرتے تھے صحرا میں، آج تو امیر المومنین بنا پھرتا ہے۔ عمر خطاب کے پاس اپنا کیا تھا؟ علی مرتضیٰ کے پاس اپنا کیا تھا؟ کائنات میں کس کے پاس اپنا کچھ ہے؟ جب نبیوں کو جو کچھ دیا وہ بھی محمد کا ہے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ تو حضور سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی سے اس کائنات میں ہر انقلاب ہے، ہر تبدیلی ہے، ہر اصلاح ہے۔ آپ غور کیجئے گا، لقد من اللہ علی المومنین کا مطلب کیا ہے؟ اللہ نے احسان مومنوں پر کیا کہ اپنے رسول کو بھیجا، ان میں یتلو علیہم آیاتہ، خدا کی جتنی بھی نشانیاں کائنات میں ہیں وہ ساری کی ساری کسی پر تک بھی پہنچتی ہیں تو محمد کے ذریعے پہنچتی ہیں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ یتلو علیہم، تمام انسانوں پر اللہ کی تمام آیات کی تلاوت کون کرتا ہے؟ مصطفیٰ ہی کرتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم۔ اور یہ ہماری بھول ہوگی کہ ہم یہاں آیات سے مراد قرآن کی آیتیں لے رہے ہوں۔ یہاں آیات سے مراد سورج بھی ہے، چاند بھی ہے، ہوائیں بھی ہے۔ ان فی خلق السماوات والارض واختلاف اللیل والنہار لآیات لأولی الالباب، پہاڑوں میں، پتھروں میں، ہواؤں میں، پوری کائنات میں، لوح و قلم، عرش و کرسی، جہاں جہاں رب کی جتنی بھی آیات ہیں وہ آیات رب کی انسانوں کے وجود میں مصطفیٰ کے ذریعے اترتی ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ یتلو علیہم آیاتہ، ان آیات خدا اور انسانوں کے درمیان رشتہ مصطفیٰ کی ذات ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ جس طرح صدیق اکبر سے اس یہودی نے پوچھا کہ آپ خدا کے ساتھ زیادہ پیار کرتے ہیں یا مصطفیٰ کے ساتھ زیادہ پیار کرتے ہیں؟ سوال مشکل تھا، جواب یہ دیا کہ خدا بھی ادھر ہی تھا کائنات میں اور میں بھی تھا، اور میری عمر 40 سال سے زیادہ ہو گئی تھی، میں خدا کو نہیں جانتا تھا، میں نے مصطفیٰ سے خدا کو پایا ہے۔ میرے اور خدا کے درمیان مصطفیٰ ہے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ تو یتلو علیہم آیاتی، خدا کی ساری نشانیاں صدیق کے وجود میں مصطفیٰ نے اتاری ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ تو میں کہا کرتا ہوں نا کہ لا الہ الا اللہ، ایک کہ کوئی معبود نہیں سوائے اللہ کے، یہ ایک ایبسٹریکٹ حقیقت ہے، ایبسٹریکٹ، یہ غیب ہے، ہم سے چھپا ہوا ہے۔ اس ایبسٹریکٹ حقیقت کو، اس نظریے کو ہمارا عقیدہ بنا کر، ایمان بنا کر ہمارے وجود میں کس نے اتارا ہے؟ مصطفیٰ نے اتارا ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ خدا کی توحید، خدا کے ایک ہونے اور اس ایک کے ساتھ ہمارے رشتہ جڑنے میں درمیان میں برزخ کبریٰ کی ذات ہے۔ وہ ایک تھا ہمیشہ سے، جب کوئی اسے نہیں مانتا تب تھا، تب بھی وہ ایک تھا۔ آج جو اسے نہیں مان رہے تب بھی وہ ایک ہے، ان کے لیے بھی ایک ہے، لیکن اس ایک اور ہمارے درمیان رشتہ نہیں تھا، یہ رشتہ مصطفیٰ کی ذات ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو اس توحید کو عرش اعظم سے اتار کر ہمارے سینوں میں اونڈیلا ہے مصطفیٰ کی ذات نے۔ یتلو علیہم آیاتہ، وہ علامہ اقبال نے کیا خوب کہا، تھی تو موجود ازل سے ہی تیری ذات قدیم، یا اللہ تو ہمیشہ سے تھا، پھول تھا زیب چمن، یہ پھول چمن میں چمک رہا تھا پر نہ پریشان تھی شمیم، اس پھول کی خبر دنیا کو کس نے دی ہے؟ مصطفیٰ نے دی ہے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ کیفیت، اب اس کیفیت کو جو ہمیں سمجھایا ہے، وَيُزَكِّيهِمْ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ، کتاب کا علم، حکمت کا علم، جتنا علم خدا نے کتاب اور حکمت کا رکھا ہے یہ سارا علم تمام انسانوں کو مصطفیٰ ہی سکھاتے ہیں۔ قرآن ہے یہ، اس لیے تو اللہ کہہ رہا ہے میں نے احسان کیا، دنیا والوں تمہیں علم ملا یہ میرا احسان، تمہیں تقویٰ ملا میرا احسان، صبر شکر ملا احسان، اخلاق ملا میرا احسان، معیشت ملی میرا احسان، تہذیب و تبدل ملے میرا احسان، معاشرت ملی، ہر چیز جو تمہیں ملی میرا احسان، لیکن یہ سارے احسان حقیقت میں محمد کی ذات کی وجہ سے ہیں کہ میں نے تو احسان محمد ہی کو بنایا ہے صلی اللہ علیہ وسلم، وہ آئے تو تمہیں یہ سب کچھ دیا انہوں نے، یہ ان کی ذات سے تم تک پہنچا ہے۔ لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا، اللہ نے جو کچھ تمہیں دینا تھا اس نے مصطفیٰ کو دیا
اور مصطفیٰ ہیں جو تمہیں بانٹ رہے ہیں، یعلمہم تعلیم دیتے ہیں، ویتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم اور پاک کرتے ہیں، تزکیہ کرتے ہیں۔ کبھی غور کیجئے گا تزکیہ کیا ہے؟ برائی سے دل کو پاک کرنا، خواہش نفس سے پاک کرنا، خرابیوں سے پاک کرنا، کفر سے پاک کرنا، شرک سے پاک کرنا، فسق و فجور سے پاک کرنا۔ پاک کون کرتا ہے دل کو؟ اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے مصطفیٰ پاک کرتے ہیں، وَيُزَكِّيهِمْ پاک وہ کرتے ہیں، سدھارتے وہ ہیں۔ فلاں نماز پڑھ رہا تھا، آپ سمجھ رہے اس کو نماز نے پاک کیا ہے۔ فلاں روزے رکھ رہا تھا، آپ نے سمجھا اسے روزے نے پاک کیا ہے۔ فلاں زکوٰۃ دے رہا تھا، آپ نے سمجھا اسے زکوٰۃ نے پاک کیا ہے۔ فلاں حج کر کے آیا، آپ نے سمجھا اسے حج نے پاک کیا ہے۔ حج تو انہی میں سے وہ بھی کرتے ہیں۔ چلیں ابو جہل تو خدا کو نہیں مانتا تھا، خدا کو ماننے والے بہت سے ان میں سے بھی حج کرتے ہیں۔ حج کرنے کے بعد زیادہ خراب ہوتے ہیں۔ کیوں؟ تو حج بذات پاک نہیں کرتا۔ حج کوئی ایسا میکینزم نہیں ہے جو پیوریفائی کرتا ہو۔ بات سمجھ میں آئی ہے نا؟ حج کوئی ایسا میکینزم نہیں ہے جو پیوریفائی کرتا ہے۔ یہ کوئی ڈس انفیکٹنٹ کوئی ایلیمنٹ نہیں ہے کہ جو انفیکشن دور کرتا ہو، جو پانی کی طرح دھو دیتا ہو۔ اسی لیے فرمایا سلو کما رأیتمونی، نماز پڑھتے ہوئے میرا دھیان رکھا کرو، مصطفیٰ کا دھیان رکھا کرو۔ یہ تصور جو ہے یہ تمہیں پاک کرے گا، تصور پاک کرے گا۔ یہ تو ایسے ہی ہوتا ہے جیسے ہم پونسٹن کھاتے ہیں، سر درد ٹھیک ہو جاتا ہے، ہم کہتے ہیں پونسٹن نے سر درد ٹھیک کر دیا۔ پونسٹن سر درد نہیں ٹھیک کرتی، پونسٹن کھانے کے بعد ایک اوپر سے آتا ہے اور وہ سر درد ٹھیک کر دیتا ہے۔ اس لیے اس نے کھائی اسے ٹھیک ہو گیا، اس کو ٹھیک نہیں ہوا، بڑھ گیا۔ کیا بات؟ یہ خوراک اس نے بھی کھائی تھی، اس نے کھائی تو وائٹامنز بن گئی، خون پیدا ہو گیا۔ اس نے کھائی تو ایک ہی پلیٹ سے دونوں نے لقمے لیے، اس نے کھائی تو فوڈ پوائزن بن گیا۔ وہی چیز جو یہاں جا کر خون بنی ہے، وہاں جا کر وہ پوائزن کیوں بن گئی ہے؟ تو خوراک کچھ نہیں کر رہی ہوتی، خوراک کے بعد کچھ اور کر رہا ہوتا ہے آ کر۔ وہ جو کر رہا ہوتا ہے آ کر وہ رحمت ہے، وہ رحمت ہے، اور خدا نے اپنی اس رحمت ہی کو مصطفیٰ کے وجود میں انڈیل دیا ہے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ میں اس پر بڑی تفصیل سے بات کر چکا ہوں کہ خدا کے کائناتی نظام رحمت کا مظہر مصطفیٰ کی ذات ہے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ جب اللہ تعالیٰ کے جو ڈیوائن مرسی ہے، ڈیوائن اورا آف مرسی، اسے جب پرسونیفائی کیا ہے، ایک وجود میں ڈھالا ہے، اس نے ایک تشخص دیا ہے، اسے ایک قالب دیا ہے، ایک لباس دیا ہے، ایک مظہر دیا ہے، تو وہ مصطفیٰ کی ذات ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ رحمت ایک ابسٹریکٹ چیز ہے۔ رحمت، ممتا کیا چیز ہے؟ ممتا وہ جو بچے کے لیے تڑپتی ہے، وہ کیا چیز ہوتی ہے؟ یہ ماں، یہ عورت بچے کے لیے تڑپ رہی ہے، بچہ اس کے سامنے بھی گرا تھا، دوسری عورت بھی بیٹھی، 100 عورتیں بیٹھی ہوئی تھی، یہ تڑپ اٹھی، ان میں سے کوئی بھی نہیں تڑپی، یہ کیا ہوا؟ یہ بھی عورت، وہ بھی عورت، یہ بھی انسان، وہ بھی انسان، گوشت پوشت سارا کچھ یہاں بھی وہی ہے جو وہاں تھا۔ وہ ممتا ایک ایبسٹریکٹ چیز ہے، وہ یہاں پرسونیفائی ہو گئی ہے آ کر، اس وجود میں ڈھل گئی ہے، ان کے وجود میں نہیں ڈھلی۔ تو خدا کی رحمت ایک ایبسٹریکٹ چیز ہے، وہ پرسونیفائی ہوئی ہے، ایک تشخص میں اتری ہے، یہاں ایک پیکر میں اتری، رحمت بنا کر بھیجا ہے۔ وما ارسلناک الا رحمتاً، وہ رحمت جو ایک ایبسٹریکٹ صفت تھی، وہ میں نے تیرے وجود میں منتقل کر دی ہے، تیرا وجود وہ صفت بن گیا ہے۔ اس لیے رحمت کو شیخ عبد القادر جزائری رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے فرمایا کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حقیقت وجود رحمت ہے، حقیقت مقدسہ رحمت ہے، آپ کا خمیر اتھر رحمت ہے۔ تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے وجود اقدس میں اللہ تعالیٰ نے یہ رحمت، یہ محبت کے جذبے اس طرح بھر دیے ہیں کہ آپ کا پیکر رحمت سے الگ نہیں ہے، محبت سے الگ نہیں ہے، مہربانی سے الگ نہیں ہے، جذبوں سے الگ نہیں ہے، جذبوں سے مصطفیٰ کا وجود ڈھلا ہے، جذبوں میں ڈلا ہے مصطفیٰ کا وجود صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ صحابہ کرام، میں کچھ واقعات اگلی دفعہ بیان کروں گا احادیث کی روح سے، چھوٹے چھوٹے، لیکن ایک دو واقعات کی طرف اشارہ کرنا آج ضروری سمجھتا ہوں۔ دیکھیے، ایک بار حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نماز پڑھا رہے تھے اور پیچھے صحابہ کرام
مجھے یہ تو معلوم نہیں کہ یہ واقعہ کب کا ہے، لیکن اگر یہ بدر کے زمانے کا ہو تو اس وقت چند ہزار کہیے، اگر یہ فتح مکہ کے زمانے کا ہو تو اس وقت آپ 10,000 سے زیادہ کہیے، اور اگر یہ 9-10 ذی الحج کا ہو، ہجری کا ہو، سن 9 ہجری کا 10 ہجری کا ہو تو 30,000 کہیے۔ ہزاروں انسان پیچھے ابتدا میں نماز پڑھ رہے ہوں، اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو نماز پڑھانے کے لیے کھڑے ہوئے ہیں وہ نماز ایسی ہے جس میں آپ اکثر لمبی قرات کیا کرتے ہیں، لمبی صورتیں پڑھتے ہیں، طوال مفصل۔ حدیث کی کتابیں بتاتی ہیں کہ حضور نمازوں میں خاص صورتیں پڑھا کرتے تھے، بعض نمازیں وہ تھی جن میں لمبی صورتیں پڑھا کرتے تھے جماعت کے ساتھ ہی۔ اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز پڑھائی تو بھی اکثر سورت من القرآن، قرآن کی 2 سب سے چھوٹی صورتیں پڑھی، قرآن کی 2 سب سے چھوٹی صورتیں پڑھی اور نماز ختم کروائی۔ نماز ختم کرتے ہی ایک صحابی، غالباً حضرت معاذ یا حضرت سعد، یہ 2 نام آئے ہیں روایات میں، ان میں سے کوئی ایک کھڑے ہوئے اور عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صلیت اليوم صلاة ما رأیتک قد صلیت مثلها ابدا، او کما قال، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آج آپ نے ایسی نماز پڑھائی ہے، اتنی مختصر نماز پڑھائی ہے کہ میں نے کبھی آپ کو ایسی نماز اس سے پہلے پڑھاتے ہوئے نہیں دیکھا، اتنی مختصر نماز۔ بالیقین اس کا مطلب یہ آخری عرصے کا واقعہ ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انما سمعت بکاء الصبی خلفی، میں نماز لمبی پڑھانا چاہ رہا تھا لیکن نماز کے دوران میں نے پیچھے ایک بچے کے رونے کی آواز سنی۔ بچے کے رونے کی آواز سنی۔ فقصرت الصلاۃ، میں نے نماز مختصر کر دی، حتی تفرغ امہ، تاکہ اس بچے کی ماں جو نماز پڑھ رہی ہے جلد نماز پڑھ کر اس بچے کے لیے فارغ ہو جائے۔ میں نے یہ ایک واقعہ آج چنا، اس طرح کے شاید 10-12-15 واقعات انشاءاللہ اگلے جمعے بیان ہوں گے، کچھ تصور بتائیں گے۔ آپ غور کیجئے کہ اللہ کا رسول ہے، ہمارا تصور یہ ہے کہ مسجد کے مؤذن اور مولوی صاحب بھی اگر ہوں تو ہمارا ان کے بارے میں گمان یہ ہوتا ہے کہ ان کو تو بہت لمبی نماز پڑھانی چاہیے، انہیں مصلی پر ہی ہونا چاہیے اور اللہ ہی کے ساتھ ان کی لو لگی ہونی چاہیے۔ جو لوگ دینی جلسوں، دعوتوں، پروگراموں، تنظیموں میں ہیں ان کے بارے میں تشخص، تاثر یہی بنا ہوا ہے کہ یہ تو یہ ہے اور عبادت ہے بس، اور یہ عبادت ہی کے لیے ہے اور عبادت کے علاوہ دنیا کی باقی چیز کی خبر ہی انہیں نہیں ہے۔ اولیاء کرام کے بارے میں اور بھی یہی تصور بن گیا ہمارا۔ دین کے بارے میں، خدا کے ساتھ بندوں کے تعلق کے بارے میں اور دینداری کی فضیلتوں کے بارے میں، اور یہ کہ انسان کی برتری، عظمت دین میں کس چیز سے بنتی ہے؟ لمبی نمازیں اور صرف نمازیں اور صرف عبادتیں اور صرف رجوع اللہ اور صرف خدا سے لو لگانا اور صرف تبتل، اور جتنا اس میں ڈیپ ہے اتنا ہی وہ دین میں عظیم ہے۔ ہمارا تصور یہ ہے، اور میرے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کائنات کے سب سے عظیم دینی شخصیت، ان سے بڑھ کر دین کی عظمت پر کون فائز ہو سکتا ہے؟ ان سے اعلیٰ رب العزت کے ساتھ رشتہ ابدیت کا کس کا ہو سکتا ہے؟ روحانیت کے ان سے بڑھ کر تقدس اور پاکیزگی کی منزلیں کس کو نصیب ہو سکتی ہیں؟ اور میرے رسول نماز پڑھا رہے ہیں اور صحابہ کرام پیچھے ہیں، تو یہ تو وقت ہے انہیں نماز کے ذریعے پیوریفائی کرنے کا، نماز پڑھا کر پیوریفائی کرنے کا، اور میرے رسول ان کے دلوں کو صاف کر رہے ہیں، ان کا تزکیہ کرا رہے ہیں۔ نماز لمبی کر کے نہیں، ایک بچے کے رونے کی خاطر نماز کو مختصر کر کے، نماز کو مختصر کر کے ایک بچے کے رونے کی آواز پر نماز مختصر کر دیتے ہیں۔ دو جہاں کے سردار، کائنات میں اعلمکم باللہ واخشاکم منہ واتقاکم، کائنات میں سب سے زیادہ خدا کو پہچاننے والے، سب سے زیادہ خدا کی خشیت رکھنے والے، سب سے زیادہ خدا کا تقوی رکھنے والے، سب سے زیادہ خدا کے عبادت گزار، اول العابدین، سب سے بڑھ کر خدا کی عبادت کرنے والے، کیوں؟ اس میں کیا چیز جھلک رہی ہے؟
میں نے ابھی عرض کیا کہ مصطفیٰ کا وجود، ان کا خمیر، ان کی طبیعت، ان کا مزاج سراسر رحمت ہے، سراسر محبت ہے، سراسر جذبہ ہے، سبحان اللہ، ماشاء اللہ، سراسر جذبہ ہے۔ یہ کیفیت کہ بچہ روئے تو اللہ کا آخری رسول نماز کی حالت میں تڑپ جائے، یہ کیفیت خدا نے صرف اپنے رسول ہی کو عطا فرمائی ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ یہ ہے جذبہ، اور اس جذبے کی حدت اور کیفیت اور اس کی گہرائی، اس کی توانائی، اس کی پاور، اس کی انٹینسٹی، اسے محسوس کرنے کی ضرورت ہے۔ اس طرح بلا تمثیل، بلا تشبیہ سمجھنے کے لیے میرے رسول کے وجود کو خدا نے محبتوں کا، جذبوں کا ایک آتش فشاں بنایا ہوا ہے، اور اس آتش فشاں کو پھٹنے کے لیے اور اس کی محبتوں کے سمندر کائنات میں بہنے کے لیے رب تعالیٰ نے انتظام کیا ہے، بہت بڑی عمر میں نہیں، بہت بچپن میں۔ کب؟ جب والدہ کی جھولی میں آئے تو رب نے والدہ کو سکھایا کہ لے جاؤ مدینہ منورہ اپنے شوہر، ان کے والد نامدار حضرت عبداللہ کی قبر انور پہ۔ اس سفر کے پیچھے راز حضور کے جذبوں کی قوت کو ایکسپلوژن، انہیں انفجار کے لیے، اردو میں لفظ مشکل لفظ ہے انفجار، یہ پھٹنے چاہیے جذبے تاکہ اس کی لہریں پیدا ہوں اور ریڈیشن ہو۔ یہ لہریں اس کائنات میں اتنی قوت کے ساتھ جائیں گی کہ آپ نے دیکھا ہے وہ تالاب کے اندر درمیان میں آپ ایک ٹھہرے ہوئے پانی میں ایک پتھر پھینکیں، ایک کنکر پھینکیں، تو جہاں کنکر گرتا ہے وہاں ایک لہر سی پیدا ہوتی ہے، دائرے میں ایک لہر۔ یہ جو ایک لہر پیدا ہوتی ہے یہ دائرے میں پیدا ہوتی ہے، اور آپ دیکھیں گے آہستہ آہستہ یہ لہریں کناروں کی طرف پھیل رہی ہوتی ہیں۔ تجربہ کیجئے گا، وہ جتنے توانائی سے کنکر پھینکا جاتا ہے اتنی لہریں پیدا ہوتی ہیں، اور اتنی ہی دیر تک وہ لہریں دور تک پھیلتی ہیں۔ جو لہریں خدا نے مصطفیٰ کے سینے میں محبت کے جذبوں سے اٹھائی ہوں گی، وہ لہریں کائنات میں قیامت کے بعد بھی پھیل رہی ہوں گی۔ ایک بار صحابہ کہتے ہیں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بیٹھے بیٹھے قرآن کی ایک آیت تلاوت کرنے لگے، اور آیت تھی ان تعذبہم فإنہم عبادک وإن تغفر لہم فإنک انت العزیز الحکیم۔ یا اللہ یہ تیرے بندے، اگر تو انہیں عذاب دے تو یہ تیرے بندے ہی تو ہیں، تیرے بندے ہی تو ہیں، اگر تو انہیں بخش دے تو تو بڑا مہربان ہے، حکمت والا ہے۔ یہ آیت پڑھی، فبکا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، رونے لگے اور روتے روتے پکارنا شروع ہو گئے، رب امتی رب امتی رب امتی، اے اللہ میری امت، اے اللہ میری امت، اے اللہ میری امت۔ صحابہ کہتے ہیں اتنی دیر تک پکارتے رہے اور اتنی دیر تک روتے رہے کہ ہم سہمے لرزے بیٹھے رہے، اور اللہ نے اسی حالت میں جبریل امین کو بھیجا، یا جبریل اذهب الی محمد صلی اللہ علیہ وسلم واسألہ ما یبکیک، جاؤ اے جبریل مصطفیٰ کے پاس اور پوچھو صلی اللہ علیہ وسلم ما یبکیک یا محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اے محبوب کیا چیز آپ کو رلا رہی ہے؟ جبریل امین کو بھیجا ہے، انداز دیکھ کیا چیز آپ کو رلا رہی ہے۔ کیا یہ پوچھے بغیر، جبریل امین کو وہاں سے بھیجے بغیر اللہ کو پتا نہیں تھا کیا چیز رلا رہی ہے؟ اور کیا اللہ تعالیٰ رلاتا رہنا چاہتا تھا، رلائے رکھنا چاہتا تھا؟ وہ آنسو بند نہیں کروا سکتا تھا، وہ سکون اور شانت اتار نہیں سکتا تھا؟ نہیں، جبریل امین کو بھیجا۔ آپ تصور کیجئے گا یہ کس لیے جبریل امین آئے ہیں، کس لیے اللہ نے بھیجا ہے، کس لیے اتنی دیر تک روتے رہنے دیا ہے؟ صحابہ دیکھ رہے ہیں، مجلس لگی ہوئی ہے کہ بھائی جس طرح خدا نے یہاں وہ آیت سنوائی، پڑھوائی اور آیت پڑھنے کے ساتھ ہی رلایا، یہ رونا آنسوؤں کی شکل میں کچھ جذبے تھے جو مصطفیٰ کے وجود کے اندر سے آ رہے تھے۔ یہ محبت کائنات کے جذبے تھے، کائنات کی آفاقی محبت کے جذبے تھے، رحمت للعالمین انہی کے جذبے تھے۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں اتنی دیر تک جبریل امین وہاں سے آتے ہیں، سفر کرتے ہیں، جبریل جاؤ پوچھو، جبریل امین پوچھتے ہیں اور میرے آقا کہتے ہیں امتی امتی، مجھے امت کا غم رلا رہا ہے، امت کا۔ جبریل امین گیا سدرۃ المنتہا پر واپس، یا اللہ پوچھا ہے
تیرے محبوب کا کہنا ہے کہ امت کا غم رلا رہا ہے. اب جبریل امین کو دوبارہ بھیجا. یہ حدیث پاک ہے, صحیح حدیث ہے. جبریل امین کو دوبارہ بھیجا. جبریل جاؤ اور کہو اذن سنردیک فی امتک یا محمد ولا نسؤک. اے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم, آپ کو آپ کی امت کے بارے میں ہم خوش کریں گے, پریشان نہیں کریں گے, ولا نسؤک, دکھی نہیں کریں گے. تصور کیجئے گا, بالکل اس واقعے کو ذرا سا یہاں سے اٹھا کر وہاں لے جائیے. سیدہ حلیمہ سعدیہ 4 سال تک اپنے پاس رکھنے کے بعد, یہ 3 ساڑھے 3 سال تک اپنے پاس رکھنے کے بعد واپس لا رہی ہیں. یہ وقت کیا ہوگا, ان کیفیات میں کیا ہوگا؟ تصور کیجئے گا, وہی فرشتے کو بھیجنا, آیت سنوانا, رلانا اور روتے ہوئے دیکھتے رہنا, اور اتنی دیر تک دیکھتے رہنا. تو اس کا مطلب رب تعالی اپنے محبوب کو رلانا چاہتا ہے, تڑپانا چاہتا ہے, اس لیے کہ ان کی تڑپ, ان کا رونا, ان کا دکھ, ان کی محبتیں, ان کے جذبے ان کی ذات کے لیے نہیں, کائنات کے لیے ہے. اور رب دنیا کو دکھانا چاہتا ہے کہ میں نے اپنے محبوب کو کیسا بنایا ہے. یہ سینہ کیسا سینہ ہے جو میں نے بنایا ہے, دکھانا چاہتا ہے, کائنات کو آگاہ کرنا چاہتا ہے. اس سے بہتر انسانوں کی زندگی میں سدھار اور سنوار کا, تربیت اور اصلاح کا کوئی راستہ کائنات میں کوئی علم ایجاد نہیں کر سکا. علم نفسیات, علم عمرانیات, علم حیاتیات, سب مل کر, بیہیورل سائنسز, تھراپیوٹک سائنسز, ساری دنیا کی سائنسز مل کر بھی ایسا کوئی میکانزم نہیں بنا سکی کہ کسی انسان کے سامنے نئے تشخص دینا ہو, نیا روپ دینا ہو, نیا آہنگ دینا ہو, نیا رنگ دینا ہو, نیا انداز دینا ہو, نئی آنچ دینی ہو جذبوں کو, پتھر لوگوں کے دلوں کو جگانے کے لیے. اللہ تعالیٰ کہتا ہے نا, ثم قست قلوبکم من بعد ذلک. پتہ نہیں تمہیں کیا ہو گیا, تمہارے تو دل سخت ہو گئے ہیں, سخت ہو گئے ہیں. فہی کالحجارۃ, یہ پتھر کی طرح ہو گئے ہیں, نہیں, او اشد قسوہ, پتھر سے بھی زیادہ سخت ہو گئے ہیں. وَإِنَّ مِنَ الْحِجَارَةِ لَمَا يَتَفَجَّرُ مِنْهُ الْأَنْهَارُ. پہلا پارہ ہے, نمبر کو پڑھیے گا, جا کر ترجمہ پڑھیے گا. کیونکہ خدا نے جو پتھر بنائے ہوئے ہیں, غور کیجئے گا, خدا نے جو پتھر بنائے ہوئے ہیں ان کی حالت تو یہ ہے, ان کی دنیا تو یہ ہے, لما يتفجر منه الانہار, اس کے اندر سے وہ پھٹتا ہے, انفجار جسے میں کہہ رہا ہوں, پھٹتا ہے اور اس میں سے نہریں بہ پڑتی ہیں. آپ کو وہ صرف ایک خشک پتھر نظر آ رہا ہے, ایک پتھر ہے, آپ سمجھتے ہیں ایک پتھر ہے خشک, اور وہ پتھر پھٹتا ہے تو اس کے اندر سے اتنا پانی بہتا ہے کہ نہر چل پڑتی ہے. ایک نہر نہیں, انہار. ان من الحجارۃ, پتھر ایک, یتفجر منہا, اس میں سے نکلتی ہیں, الانہار, نہریں. تو پانی کہاں ہے اس کے اندر؟ وہ پانی اندر سٹور نہیں ہوا ہوا, وہ کہ ریزروائر نہیں ہے, وہ کیا ہے, اس کے اندر جو خدا نے آنچ رکھی ہوئی ہے, حرارت رکھی ہوئی ہے, وہ حرارت ہے جو پانی بن کر بہ پڑتی ہے. قرآن ہے, وَإِنَّ مِنْهَا لَمَا يَشَّقَّقُ. کچھ ایسے ہیں, اب یہ دیکھیں نا ان کی خشیت کے, ان کے جذبوں کی سطحیں ہیں. ایک پتھر تو وہ ہے, ایک وہ ہے لما یشقق, جو خدا کی خشیت سے پھٹ جاتا ہے. ایک تو وہ تھا جس میں سے پانی بہ پڑتا ہے, ایک وہ ہے جو کہ پھٹ جاتا ہے اور پانی اس میں سے نکلتا ہے کچھ. وَإِنَّ مِنْهَا لَمَا يَهْبِطُ, ایک پتھر وہ بھی ہے لما يَهْبِطُ مِنْ خَشْيَةِ اللَّهِ, ایک کیٹیگری, ایک کلاس, ایک گروپ پتھروں کا وہ ہے. یہبط من خشیت اللہ, اللہ کی خشیت سے گر پڑتا ہے. آپ نے سمجھا اچانک گر پڑا, کوئی چٹان نے تھاما ہوا تھا اور ذرا سے کہیں کوئی ہوا کے تیز جھونکا آیا اور گر گیا, نہیں, وہ اندر کی خشیت ہوتی ہے, اندر جذبوں کا طوفان ہوتا ہے جو اسے گرا دیتا ہے. یہبط, گر پڑتا ہے, لڑک پڑتا ہے. من خشیت اللہ, اللہ کی خشیت, اللہ کی خشیت جذبہ ہے یا کوئی اور چیز ہے؟ کیا نام دیں گے اسے؟ خشیت کسے کہتے ہیں؟ خوف کسے کہتے ہیں؟ خوف جذبہ ہے. تو
تو فرمایا پتھروں کی دنیا میں تو جذبے ہی جذبے ہیں، تم جن کے دل پتھر سے زیادہ سخت ہو گئے ہیں، تمہارے لیے تو خدا کی دنیا میں کوئی جگہ ہی نہیں ہے، یہ تم نے اپنی دنیا خود ہی بنائی ہے۔ خدا کی دنیا میں تو بے جان پتھر بھی جذبوں سے بھرے ہوئے ہیں، اور جب انسان کا دل سخت ہو جائے تو خدا کہتا ہے تمہارے لیے میری دنیا میں جگہ نہیں ہے، یہاں تو پتھر کے لیے بھی جذبوں کے بغیر گنجائش نہیں، تمہارے لیے کہاں سے لاؤں گا؟ یہ تم نے اپنی ہی دنیا بنائی ہے جو عذاب اور سزا کی دنیا ہے۔ ہاں پھر اگر کسی پہ خدا کی مہربانی ہو جائے، ایک پہ، دو پہ، چار پہ، اور اربوں کو سلام، ان کے نصیب کو سلام، خوش نصیبی کو سلام کہ اللہ نے انہیں چنا، وہ پتھروں سے زیادہ سخت تھے اور خدا نے انہیں سنوارنے کے لیے آپ دیکھتے نہیں اپنی بیٹیوں کو زندہ دفن کر دیتے۔ کوئی روئے زمین پر پوری کائنات میں مشرق، شمال، جنوب، انٹارکٹیکا تک 8 براعظموں میں، روئے زمین کی کائنات کی نون ہسٹری میں، کسی پرانے سے پرانے زمانے میں بھی، پتھروں کے زمانے میں بھی کہیں کوئی واقعہ آپ نے سنا ہے کہ کسی جگہ، کسی غار میں، کسی ویرانے میں کہ یہ ایسے انسان بستے ہوں جو سوسائٹی ایسی ہو کہ اپنی بیٹیوں کو زندہ مٹی میں دفن کر دیتی ہو؟ نہیں، ایسی بستی خدا نے روئے زمین پر دکھائی تھی۔ یہ اس بستی کو برا بنا کر نہیں دکھانا تھا، اس بستی کی برائی نہیں دکھانی تھی، محمد کی قوت انقلاب کی عظمتیں دکھانی تھی صلی اللہ علیہ وسلم، وہ دکھانا چاہتا تھا۔ وہ اپنے محبوب کی توانائیاں دکھانا چاہتا تھا، ان کے جذبوں کا انفجار دکھانا چاہتا تھا، ان کی تاثیر کی قوتیں دکھانا چاہتا تھا۔ کتنے انمول خزانے بھرے ہیں اللہ نے اپنے محبوب کے وجود میں جذبوں کے، کہ اس طرح کے لوگوں کو جیسے خدا نے روئے زمین پر کہیں اور اکٹھے نہیں کیے، ان سب کو مصطفیٰ سنواریں گے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ یہ تھی کیفیت۔ اس سوسائٹی میں اللہ کے، میں بار بار کہہ چکا ہوں، اللہ کے اتفاقاً کوئی کام نہیں ہوتا، ایونٹ ٹو ایونٹ ہر چیز ایک سکیم کا حصہ ہے، کڑیاں ہیں ایک پوری تدبیر کی، پورے نظام کی، ڈیوائن سکیم ہے، اس سکیم کی پوری کڑیاں ہیں۔ انہی کڑیوں میں ایک کڑی یہ تھی کہ اللہ رب العزت نے یہ محض اپنے رسول کے ساتھ، ورنہ تو نظر آتا ہے کہ کیا بات ہے اللہ کے محبوب ہیں، چلو یہ تو بعد میں کھلا کہ اللہ کے محبوب ہیں، لیکن اللہ کو تو پتا تھا کہ میرے محبوب ہیں، اور پیدائش سے پہلے باپ لے لیا، پیدائش کے بعد ماں سے جدا کر کے دور بھجوا دیا، پرورش کے نام پر جدا کر دیا اور دور بھیج دیا، پھر وہاں سے واپس 2 سال بعد آنے لگے، دودھ 2 سال میں چھڑا دیتا ہے خدا، 2 سال کے بعد پینے نہیں دیتا کسی ماں کا دودھ۔ وَحَمْلُهُ وَفِصَالُهُ 30 شہرا، قرآن کا وہ چلے، وہاں سے واپس لے آیا، واپس لانے لگے ماں کی جھولی میں، خدا کو تو پتا تھا کہ ماں سے کچھ عرصے بعد جدا ہو جائیں گے، تو رہنے دیتا، یہاں وبا بھیج دی مکے میں کہ نہیں واپس لے جاؤ، جھلک دکھائی، ماں کی جھولی میں لایا اور واپس لے گیا، پھر 2 سال بعد یا 1.5 سال بعد وہاں سے واپس مدینہ مکہ لایا، تو اب ماں کو یہیں رہنا چاہیے تھا بچے کو لے کر، دادا، چاچا، پھوپھیاں سب یہاں ہے، پورا خاندان یہاں ہے، خاندان کے ساتھ، خاندان کی ایسوسیشن میں رہنا چاہیے تھا جن سے دور رہے ہیں، نہیں، رب کہتا ہے اب مدینہ لے جاؤ، اپنے والد ماجد کی قبر پہ لے جاؤ، اور مدینہ لے گیا، اور جاتے ہی والدہ بیمار ہیں، 1 مہینہ وہاں رہی اور بیمار رہتی ہیں، اور بیماری ہی میں واپس آتے ہوئے راستے میں مدینہ میں بھی نہیں، ننیال میں بھی نہیں، راستے میں ماں کا سایہ اٹھا لیتا ہے، ماں کی جھولی سے لے لیتا ہے۔ کیا اگر آپ آج تجھ کے ساتھ کہیں یہ ہو رہا ہو، تو اگر ہم کہیں بدک جائیں، بھٹک جائیں، گمراہ ہو جائیں، تو خدا کے ساتھ لڑ پڑتے ہیں، یا اللہ میرے ساتھ ہی یہ ظلم کیوں ہو رہا ہے، میرے ساتھ یہ اتنا ظلم ہو رہا ہے کہ مجھ سے سب چیزیں چھین لی ہیں۔ تو اللہ کیا اپنے محبوب کے ساتھ معاذ اللہ کوئی زیادتی کر رہا تھا؟ نہیں، کہیں کوئی تصور، اللہ کے اپنے محبوب کے ساتھ یہ بے پناہ محبت کی انتہا تھی، اور یہ محبت اس نے ہمارے لیے کی ہے، مکے والوں کے لیے کی ہے، دنیا والوں کے لیے کی ہے۔ اس نے اپنے محبوب کے سینے میں محبتوں کا جو طوفان بھرا ہوا تھا، اس طوفان کو انفجار دینے کے لیے، ایکسپلوژن دینے کے لیے اللہ تعالیٰ نے یہ تدبیر کی ہے۔ جس طرح میرے رسول کی بہادری دکھانے کے لیے خدا کو میدان جنگ تو سجانا ہی تھے، بہادری کیسے نظر آتی؟ سخاوت اپنے رسول کی دنیا کو کیسے دکھاتا؟ کسی کو غریب بناتا، اسے سائل بناتا، لا کر در رسول پہ کھڑا کرتا، تب تو پتہ چلتا کہ سخی ہے۔ کسی کو لائے ہی نہیں مانگنے والے کو تو دیں گے کیسے؟
سخاوت کیسے نظر آئے گی؟ تو یہ تدبیر ہے خدا کی کہ جو کچھ اس نے اپنے رسول کے وجود میں بھرا ہوا ہے اسے دنیا کے سامنے آشکار کرنا چاہتا ہے، ایکسپوز کرنا چاہتا ہے دنیا کے سامنے، اسے جلوہ کرنا چاہتا ہے۔ اس جلوہ گری کی تدبیروں کا یہ ایک سلسلہ ہے اللہ رب العزت کے ہاں، کہ اللہ تعالیٰ نے یہ کڑیاں جوڑی ہوئی ہیں، یہ کیا تدبیر ہوتی ہے اور اس کے کیا اثرات ہیں انشاءاللہ